بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ چھٹی حدیث ترجمہ۔ ابن ابی یعفور کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام اس حالت میں کرے کہ اس کا سب سے اہم مقصد دنیا ہو تو خدا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان غربت و ناداری لکھ دیتا ہے اور اس کے سارے کام بگاڑ دیتا ہے، اور اسے اپنے حصے کے علاوہ دنیا سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور جو شخص صبح و شام اس حالت میں کرے کہ اس کا سب سے اہم مقصد آخرت ہو تو خدا اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کے تمام کاموں کو پورا کر دیتا ہے۔ شرح: ارباب علوم کے نظریات کے مطابق اور ان کے علوم و معارف کے اعتبار سے دنیا و آخرت کا اطلاق کئی معنی اور مفاہیم پر ہوتا ہے۔ علمی اصطلاحوں کے اعتبار سے ان کی حقیقت سے بحث کرنا ہمارے لیے زیادہ اہم نہیں ہے۔ اسی طرح اصطلاحات کا سمجھنا، رد و قبول کرنا، ان میں جرح و تعدیل کرنا بھی ہمارے مقصد سے دور ہے، کیونکہ یہ چیزیں چلنے والے کو اصل راستے پر گامزن ہونے سے روکتی ہیں۔ اس سلسلے میں جو بات اہم ہے وہ مذمت شدہ دنیا کا سمجھنا ہے، تاکہ جو شخص آخرت کا طالب ہے وہ اس دنیا سے علم و آگہی کے ساتھ اجتناب کرے، اور جو چیزیں انسان کو راہ نجات تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوں وہ بھی ہمارے لیے اہم ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو چند فصلوں کے ضمن میں بیان کریں گے اور خداوند عالم سے اس راستے پر چلنے کی توفیق چاہتے ہیں۔ پہلی فصل، مذموم دنیا کے بارے میں علامہ مجلسی کا بیان۔ محقق خبیر محدث بے نظیر علامہ مجلسی فرماتے ہیں، آیات و احادیث کے مجموعے سے جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس دنیا کی مذمت کی گئی ہے وہ ایسے امور سے مرکب ہے جو انسان کو خدا کی اطاعت اور محبت اور حصول آخرت سے روکتے ہیں۔ بس دنیا و آخرت ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ جو چیز خدا کی خوشنودی اور اس کے تقرب کا سبب ہو وہ آخرت ہے، چاہے بحسب ظاہر وہ دنیا سے ہو، جیسے تمام وہ تجارت و زراعت اور صنعت جن کا مقصد اطاعت خدا کے لیے اہل و عیال کی معیشت کا انتظام کرنا، نیک کاموں میں خرچ کرنا، غریب و محتاج کی مدد کرنا، صدقہ دینا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا وغیرہ، تو یہ سب آخرت ہے، چاہے لوگ اس کو دنیا ہی سمجھتے ہوں۔ اور دکھاوے کی ریاضتیں، ریاکاری کے اعمال، چاہے ان میں ظاہری طور پر زہد و پرہیزگاری اور زحمت و مشقت کی مختلف اقسام موجود ہوں، پھر بھی یہ دنیا ہے، اگرچہ بظاہر امور آخرت میں سے ہے، کیونکہ یہ خدا سے دوری کا سبب ہے۔ ان سے خدا کی قربت حاصل نہیں ہوتی، جیسے کفار و مخالفین کے اعمال۔ ختم۔ علامہ مجلسی ایک محقق کا قول نقل کرتے ہیں کہ تمہاری دنیا و آخرت تمہارے دل کی دو حالتوں سے عبارت ہے۔ جو تم سے نزدیک اور مرنے سے پہلے ہے اس کا نام دنیا ہے، اور جو اس کے بعد آئے گا اور مرنے کے بعد ملے گا اس کا نام آخرت ہے۔ بس مرنے سے پہلے جن چیزوں میں تم کو لذت و شہوت اور حصہ ملے تمہارے حق میں وہی دنیا ہے۔ راقم الحروف عرض کرتا ہے، دنیا کا اطلاق کبھی وجود کے درجہ تنزل پر کیا گیا ہے جو دار فنا اور عالم تغیر و مجاز ہے، اور آخرت کا اطلاق اس دنیا سے اپنے باطن اور ملکوت کی طرف واپسی پر کیا جاتا ہے، اور آخرت منزل استحکام و پائیداری اور دار ابدیت اور دار قرار ہے۔ ان دونوں حالتوں سے ہر نفس اور ہر شخص کو دوچار ہونا پڑے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر مخلوق کے لیے مقام ظہور و ملک و شہود ہوتا ہے جو دنیا کا پست مرتبہ ہے، اور مقام بطون و ملکوت اور غیب بھی ہوتا ہے، اور یہ آخرت کا مرتبہ اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اور دنیا کا پست مرتبہ اگرچہ بذات خود ناقص اور وجود کا آخری مرتبہ ہے، لیکن چونکہ نفوس قدسیہ کا گہوارہ تربیت اور مقامات عالیہ کے حصول کی جگہ اور آخرت کی کھیتی بھی یہی دنیا ہے، اس لیے اولیاء کرام اہل سلوک کی نظر میں یہ مشاہد وجودیہ میں سب سے احسن اور بہترین عالم اور پرغنیمت دنیا ہے۔ اگر یہ مادی دنیا اپنے تغیرات اور طبعی حرکات جوہری و ارادی کے ساتھ موجود نہ ہوتی تو خداوند عالم اس میں قانون تبدل و تغیر کو مسلط نہ کرتا تو کسی بھی نفس ناطقہ کو اپنے کمال تک پہنچنا نصیب نہ ہوتا، اور نہ کوئی اپنے دار ثبات و قرار میں اپنی جگہ تک پہنچتا، بلکہ
دنیا مادہ اور روح میں مجموعی طور پر نقص پیدا ہو جاتا۔ قرآن و حدیث میں جو اس دنیا کی مذمت کی گئی ہے وہ حقیقت میں اقسام اور کثرت کے اعتبار سے اس دنیا کی مذمت نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے محبت کرنے اور اس سے قلبی لگاؤ رکھنے کی مذمت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے لیے دو دنیایں تیار ہیں، ایک ممدوح ہے اور ایک مذموم۔ اس دنیا میں جو چیز قابل تعریف ہے وہ یہ ہے کہ دنیا تیاری کی جگہ اور تعلیم و تربیت کا مرکز ہے، اچھائیوں اور اعلیٰ مقامات کے حصول، اکتساب کمالات اور ابدی سعادت حاصل کرنے کی جگہ ہے، اور جب تک انسان اس دنیا میں نہ آئے ان چیزوں کا حصول ناممکن ہے۔ چنانچہ ایک شخص دنیا کی مذمت کر رہا تھا۔ مولا الموحدین حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو جواب میں فرمایا، ان الدنیا دار صدق لمن صدقہا ودار عافیت لمن فہم عنہا ودار غنا لمن تزود منہا ودار موعظۃ لمن تعظ بہا مسجد احباء اللہ ومصلی ملائکۃ اللہ ومہبط وحی اللہ ومتجر اولیاء اللہ اکتسبوا فیہا الرحمہ وربحوا فیہا الجنہ۔ بے شک یہ دنیا یقین کرنے والوں کے لیے سچائی کا گھر ہے، جو اس کی باتوں کو سمجھ لے اس کے لیے عافیت کی جگہ ہے، جو اس سے زیادہ راہ حاصل کرے اس کے لیے دولت کی منزل ہے، اور جو اس سے وعظ و نصیحت حاصل کر لے اس کے لیے وعظ و نصیحت کا مکان ہے۔ دنیا دوستان خدا کی عبادت گاہ ہے اور خدا کے فرشتوں کے نماز پڑھنے کا مقام ہے، وحی الہی کی منزل اور اولیاء خدا کی تجارت گاہ ہے۔ انہیں لوگوں نے اس دنیا میں فضل و رحمت کا سودا کیا اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے فائدے میں جنت حاصل کی۔ اور سورہ نحل میں جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے، آیا ہے۔ تفسیر عیاشی میں امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے کہ اس دار المتقین سے مراد دنیا ہے۔ بس عالم ملک یعنی یہ دنیا جو جمال و جلال کا مظہر اور قدرت مطلقہ کی شہادت کی منزل ہے، کسی اعتبار سے قابل مذمت نہیں ہے۔ ہاں، جس چیز کی مذمت کی جانی چاہیے وہ خود انسان کی دنیا ہے، جس کے معنی قدرت و طبیعت سے انسان کا دلی لگاؤ اور محبت ہے، جو تمام برائیوں کی منشا اور عملی و قلبی نافرمانیوں اور خطاؤں کا سرچشمہ ہے۔ کافی شریف میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، راس کل خطیئۃ حب الدنیا، ہر برائی کی جڑ حب دنیا ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے، کسی ایسے ریور پر جس کا کوئی چرواہا نہ ہو، دو خونخوار بھیڑیے ایک آگے سے اور ایک پیچھے سے حملہ آور ہو کر اتنی جلدی نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا مال و منال اور جاہ و منزل کی محبت مومن کے دین کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ بس معلوم ہو گیا کہ دنیا سے بے حد لگاؤ اور اس سے قلبی محبت ہی مضمون دنیا ہے۔ اس دنیا سے جتنی دل بستگی زیادہ ہوگی اتنے ہی انسان اور دار کرامت و رحمت کے درمیان پردے زیادہ ہوں گے، اور انسان کے دل اور حق کے درمیان پڑے پردے اتنے ہی دبیز ہوتے جائیں گے۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ خداوند عالم کے 70,000 نورانی اور ظلمانی پردے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے یہ ظلمانی حجاب وہی دنیا سے قلبی تعلقات ہوں، اور یہ تعلقات جتنے زیادہ ہوتے جائیں گے یہ پردے بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے جائیں گے، اور یہ تعلق جتنا شدید تر ہوگا حجاب اتنا دبیز ہوگا، اور اس کا چاک کرنا مزید مشکل تر ہوتا جائے گا۔ دوسری فصل، حب دنیا کے زیادہ ہونے کے اسباب۔ یہ جان لو کہ انسان اسی طبیعی دنیا کی مخلوق ہے، یہی دنیا اس کی ماں ہے اور اسی آب و خاک کی اولاد ہے۔ اسی لیے اس دنیا کی محبت اس کے نشو و نما کے زمانے سے ہی اس کے دل میں جڑ پکڑ چکی ہے۔ انسان جتنا بڑا ہوتا جائے گا دنیا کی محبت بھی اس کے دل میں نشو و نما پاتی رہے گی۔ چونکہ پروردگار عالم نے اس کو شہوانی قوتیں اور لذتوں کے ذرائع اور وسائل بھی اپنی ذات اور نوع کی حفاظت کے لیے مرحمت فرمائے ہیں، لہٰذا انسان کی دنیا سے محبت روز افزوں اور دل بستگی زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ نیز انسان اس دنیا کو اپنی لذتوں اور عیش و عشرت کی جگہ سمجھتا ہے، موت کو ان چیزوں سے محرومی کی علت سمجھتا ہے، اور حکماء کے براہین اور انبیاء صلوات اللہ علیہم کے اخبار سے
اگر آخرت کا قائل بھی ہو جاتا اور آخرت کی کیفیت اور وہاں کے حالات و کمالات و زندگی کا معتقد بھی ہو جاتا ہے، تب بھی اس کا دل بے خبر ہی رہتا ہے، وہ قبول نہیں کرتا، چاہے کہ مقام اطمینان تک پہنچ جائے۔ اس لیے اس دنیا کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ نیز انسان فطری طور سے بقا کی محبت رکھتا ہے اور فنا و زوال سے گریزاں اور متنفر رہتا ہے، اور عقل کی تصدیق کے باوجود یہ دنیا عالم فنا ہے اور صرف ایک گزرگاہ ہے، وہ عالم آخرت باقی و سرمدی ہے۔ پھر بھی مومن کو فنا گمان کرتا ہے، اور چونکہ سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ دل قبول کر لے، بلکہ اس کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ اطمینان کی منزل حاصل ہو جائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے مرتبہ اطمینان کا سوال کیا تھا اور خدا نے وہ درجہ ان کو مرحمت بھی فرما دیا تھا۔ لیکن یا تو دل ہمارے دلوں کی طرح آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اگرچہ عقلی تصدیق کرتے ہیں، یا اگر ایمان رکھتے ہیں تو اطمینان نہیں رکھتے، اس لیے اس دنیا میں باقی رہنے کو پسند کرتے ہیں اور موت اور اس دنیا سے نکلنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر دلوں کو یہ اطلاع ہو جائے کہ یہ دنیا تمام دنیاؤں میں سب سے پست اور دار فنا و زوال و تغیر اور عالم نقص و ہلاکت ہے، اور موت کے بعد کی دنیائیں سب کی سب باقی و ابدی اور دار کمال و ثبات و حیات اور منزل مسرت و خوشی ہیں، تو فطری طور سے موت کے بعد والی دنیاؤں سے محبت کرنے لگیں اور دنیائے پست سے نفرت کرنے لگیں۔ اگر کوئی اس سے بھی اونچا چلا جائے اور شہود و وجدان کی منزل تک پہنچ جائے اور دنیائے فانی کے باطنی صورت اور اس سے لگاؤ کو دیکھے، اس طرح اس دنیائے باقی کی باطنی صورت اور اس سے تعلق اور لگاؤ کو دیکھ لے، تو یہ فانی دنیا اس کی نظروں میں بہت سخت و دشوار ہو جائے گی، اس سے نفرت پیدا ہو جائے گی اور اس کا جی چاہنے لگے گا کہ اس ظلمانی دنیا کے قید خانے اور زمان و مکان کی قید و بند سے اس کو چھٹکارا مل جائے۔ چنانچہ اولیاء خدا کے کلمات میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، خدا کی قسم ابو طالب کا فرزند موت سے اس سے کہیں زیادہ مانوس ہے جتنا کوئی بچہ پستان مادر سے مانوس ہوتا ہے، کیونکہ مولا کائنات نے چشم ولایت سے اس دنیا کی حقیقت کا مشاہدہ کر لیا تھا۔ وہ دونوں عالم کے عوض بھی رحمت باری کے پڑوس کو چھوڑنے پر آمادہ نہ تھے، اور اگر پروردگار کی مصلحتوں کا تقاضا نہ ہوتا تو یہ نفوس طاہرہ ایک لمحہ بھی طبیعت کے تاریک قید خانے میں توقف نہ فرماتے، اور خود عالم کثرت میں آنا اور ظاہری دنیا اور دنیاوی تدبیرات میں مشغول ہونا، بلکہ ملکوتی تائیدات کے باوجود بھی یہ چیزیں محبین و مجذوبین کے لیے ایسے رنج و غم کا باعث ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اولیاء الہی کے نالہ و فریاد زیادہ تر محبوب کی جدائی اور فراق اور اس کی کرامتوں سے دوری کی وجہ سے ہیں، چنانچہ ان حضرات نے اپنی مناجاتوں میں اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ حالانکہ ان کے یہاں دنیاوی و ملکوتی حجاب بھی نہیں تھے، وہ عالم مادی کے جہنم سے اوپر اٹھ چکے تھے، اور اس جہنم کی آگ خاموش تھی، روشن نہ تھی۔ ان کے دلوں میں مادی و دنیاوی تعلقات بھی نہیں تھے، ان کے دلوں میں گناہ کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ اس سب کے باوجود وہ حضرات اس دنیا میں رہنے ہی کو ایک لذت سمجھتے تھے۔ ان کی نظروں میں فطری لذتیں بھی چاہے کتنی ہی کم ہوں، خدا اور بندے کے درمیان حجاب ہوتی ہیں۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ میرے دل پر ہلکا سا غبار چھا جاتا ہے، اور میں اسی لیے روزانہ 70 مرتبہ اپنے خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اسی فطری چیز کا نتیجہ رہی ہو۔ دنیا کی تدبیر، گندم کی احتیاج بھی تو فطری بات تھی۔ البتہ یہ چیزیں اولیاء اور مجذوبین خدا کے لیے گناہ ہیں، عام لوگوں کے لیے گناہ نہیں ہیں۔ اگر حضرت آدم اسی جذبہ الہی پر باقی رہتے اور اسی مادی دنیا میں نہ آتے تو ساری بساط رحمت ہی نہ پھیلائی جاتی۔ اس بحث کو اس جگہ پر ختم کرتا ہوں، اگرچہ اتنا بھی اس کتاب کے اعتبار سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔